الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ابھی ہمارا موضوع چل رہا ہے توضیح الافلاق کتاب سے، اور آج ہماری توضیح الافلاق کی سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے۔ ویسے لیول تو چلتا رہے گا آگے، تو اگلی کلاس کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہماری یہ توضیح الافلاق کتاب مکمل ہو جائے گی۔ تو ہم اپنے سبق کی جانب چلتے ہیں، اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی اپنا سوال احسن انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں علم نافع نصیب فرمائے، اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ یہاں پر تمہید ہے، سب سے پہلے اوپر جو نام ہے لکھا، پانی کی سطح بالا مستدیر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ پانی کی جو اوپری سطح ہے یہ بھی گولائی کی شکل میں ہے۔ اب دیکھیے، زمین کے اوپر پانی موجود ہے، تو جس طرح زمین کی گول ہے، اسی طرح سے پانی کی سطح جو اوپر والی ہے یہ بھی گولائی کی شکل میں۔ فرض کریں اگر پوری کی پوری زمین کو کسی چیز کے ساتھ بالکل برابر کر دیا جائے، یعنی پورا اس کے کسی بھی جگہ پر کوئی جھول وغیرہ نہ چھوڑا جائے، پہاڑوں کو بھی برابر کر دیا جائے، اس کے تمام خشکی والے مقامات کو بالکل ایک گول گیند کی شکل دے دی جائے، تو زمین کے اوپر جو پانی ہوگا یہ بھی بالکل گولائی کی شکل میں ہوگا۔ اب آگے یہاں سے بیان فرما رہے ہیں، مزید اس سے جو چیزیں نکلتی ہیں، یعنی موجودہ جو شکل ہے پانی کی، اس کے اندر اب مزید گہرائیاں ہیں کچھ، وہ مفتی صاحب یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ مرکز عالم سے دو خط مستقیم متساوی اس طرح نکالے جائیں۔ مرکز عالم سے مراد زمین کا بالکل جو سینٹر ہے، وہاں سے بالکل برابر دو خط کھینچے جائیں کہ وہ مثلث کی دو ساکھ ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک ہی مقام سے دو خط کھینچے جائیں گے تو وہ مختلف جہتوں کی طرف جائیں گے، تو یہ ایک مثلث بن جائے گی، اور مثلث کی بھی دو ساکھیں بنیں گی، مثلا با جیم اور با حمزہ۔ اب اس کے لیے ہم ایک تصویر دیکھتے ہیں، وہ خیر آگے کتاب میں بھی آ رہی ہے، تو یہ دیکھیے، یہ ہے با جیم اور با حمزہ۔ یہ دیکھیے زمین کے بالکل سینٹر سے، مرکز سے ہم نے دو ساکھیں کھینچی۔ پھر ایک تیسرا خط مستقیم اس مثلث کا قاعدہ مانا جائے، مثلا جیم حمزہ، یہ جیم حمزہ، یہ ایک تیسرا خط کھینچ کر ہم نے پوری ایک مثلث برابر کر دی۔ تو جیم حمزہ کا وسطانی حصہ نقطہ جیم اور نقطہ حمزہ سے نیچے ہوگا، نقطہ جیم اور نقطہ حمزہ سے نیچے ہوگا، بالکل درمیانی حصہ۔ اب دیکھیے اس کے جو بالکل سینٹر ہے، جس کو ہم نے ہا کا نام دیا ہے، دیکھیے زمین کے یہ قریب ہو رہا ہے نا، زمین کے بالکل قریب لگ رہا ہے۔ البتہ اب دیکھیں گے تو جیم کا یہ جو نقطہ ہے زمین سے کافی اونچا ہے، دور ہے، اور حمزہ بھی اتنا ہی اونچا ہے، یعنی یہ دونوں برابر اونچے ہیں، زمین سے دور برابر ہیں، لیکن ان کا جو درمیانی حصہ ہے ہا، وہ اونچا نہیں ہے، وہ بالکل نیچے ہے، یعنی تھوڑا سا اگر اور نیچے آئیں گے تو یہ زمین سے ٹکرا جائے گا، مزید نیچے آئیں گے تو زمین کے سطح بالا پر ہی نہیں آ پائے گا، یہ زمین سے بھی نیچے چلا جائے گا۔ نقطہ جیم اور نقطہ حمزہ سے نیچے ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ ایک چوتھا خط ایسا مانا جائے کہ جس کا ایک کنارہ مرکز عالم سے، دوسرا کنارہ خط جیم حمزہ کے وسطانی حصہ سے مماس ہو، مثلا خط باہا، وہی جو ہم نے یہ مانا ہے، خط باہا۔ اور اس وقت اگر زاویہ باہا جیم اور زاویہ باہا حمزہ، باہا جیم اور باہا حمزہ باہم برابر ہوں تو با جیم زاویہ قائمہ کا وتر ہوگا، با جیم زاویہ قائمہ کا وتر ہوگا،
اور با ہا زاویہ حادہ کا وتر ہوگا، با ہا، یہ با ہا. اب یہ دیکھیے زاویہ قائمہ تو یہ تھا نا، یہ زاویہ قائمہ تھا، اب یہ اس کا وتر تو زاویہ با جیم، اور زاویہ با ہا یہ زاویہ چونکہ حادہ تھا لہذا یہ اس کا وتر ہوا. اور اقلیدس نے مقالہ اولیٰ کی 19ویں شکل میں یہ ثابت کیا ہے کہ زاویہ عظمیٰ کا وتر اکبر اور زاویہ صغریٰ کا وتر اصغر ہوتا ہے، اس لیے با ہا اصغر اور با جیم اکبر ہوگا، اور بیعینی اسی دلیل سے با ہا اصغر اور با حمزہ اکبر ہوگا. اور اگر زاویہ با ہا جیم اور زاویہ با ہا حمزہ باہم برابر نہ ہوں تو ان میں سے کوئی ضرور منفرجہ ہوگا، یعنی اگر برابر نہیں ہوں گے ان میں سے کوئی منفرجہ ہوگا کہ اس کا جو زاویہ ہوگا 90 درجے زیادہ ہو جائے گا. زاویہ با ہا جیم منفرجہ فرض کیجئے تو اقلیدس کے مقالہ اولیٰ کی 19ویں شکل کی بنا پر با ہا اصغر اور با جیم اکبر ہوگا، اور با جیم اور با حمزہ برابر ہیں، اس لیے با ہا اصغر اور با حمزہ اکبر ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ خط با ہا کی دونوں کروٹوں میں خواہ زاویہ قائمہ ہو یا ایک طرف حادہ اور دوسری طرف منفرجہ، بہرحال نقطہ جیم اور نقطہ حمزہ مرکز عالم سے بعید ہوں گے، اور خط جیم حمزہ کا وسطانی حصہ مرکز عالم سے قریب ہوگا، اور مرکز عالم سے جو بعید ہو وہ فوق ہے، اور مرکز عالم سے جو قریب ہو وہ تحت ہے. اسے نقطہ جیم اور نقطہ حمزہ یہ اوپر ہوں گے، یہ دیکھیں نقطہ جیم اور نقطہ حمزہ یہ اوپر ہوں گے، اور نقطہ جیم حمزہ کا وسطانی حصہ یہ نیچے ہوگا. یہ دیکھیں جیم حمزہ کا وسطانی حصہ یہ نیچے ہے. جو خط مستقیم کسی دائرہ کے قوس کے دونوں کناروں سے مماس ہو اس کو وتر قوس کہتے ہیں، اور وہ خط مستقیم کے جس کا ایک کنارہ قوس کے منتصف سے اور دوسرا کنارہ وتر قوس کے منتصف سے مماس ہو اس کو سہم قوس کہتے ہیں. سہم قوس سے زیادہ فاصلہ قوس اور وتر قوس میں نہیں ہوتا. پانی ثقیل اور رقیق ہے، اس لیے اس کی طبیعت کا مقتضا یعنی اس کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ مرکز عالم کی طرف میلان اور نیچے کی طرف سیلان ہے. ان تمہیدات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پانی پر تو اس کی سطح بالا مستوی نہیں ہوگی، یعنی اگر پانی کے اوپر کوئی چیز نہ ہو کوئی اور اس کو رکاوٹ ڈالنے والی تو پانی کی جو اوپر والی سطح ہوگی یہ بالکل سیدھی نہیں ہوگی بلکہ مستدیر ہوگی. چنانچہ جب برتن میں پانی رکھا جاتا ہے تو پانی کا طول برتن کی دیوار کے پاس کم اور بیچ میں زیادہ ہوتا ہے. مثلا جیم واو زا حمزہ، جیم واو زا حمزہ، یہ دیکھیے ایک انہوں نے بنا دی. مثلا جیم واو زا حمزہ ایک برتن فرض کیجئے، اس میں پانی بھر دیجئے تو جیم واو اور زا حمزہ کے طول سے پانی کے وسطانی حصہ کا طول زیادہ ہوگا. دلیل یہ ہے کہ مرکز عالم سے دو خط مستقیم متساوی اس طرح نکالی جائیں مثلث کی دو ساکھ ہو جائیں، ان میں سے ایک خط پانی کے ایک کنارے سے دوسرا خط پانی کے دوسرے کنارے سے ماس ہو، مثلا حمزہ. پھر ایک تیسرا خط مستقیم مثلث کا قاعدہ مانیے، مثلا جیم حمزہ، تو نقطہ جیم اور نقطہ حمزہ اوپر ہوں گے، خط جیم حمزہ کا وسطانی حصہ نیچے ہوگا، لہذا پانی کی سطح بالا کا وسطانی حصہ خط مستقیم جیم حمزہ سے اگر مماس ہو اور اس خط سے مرتفع نہ ہو تو عالم کی طرف میلان اور نیچے کی طرف سیلان جو پانی کا مقتضا ہے وہ باقی نہ رہے گا. اس لیے پانی کی سطح بالا کا وسطانی حصہ خط مستقیم جیم حمزہ سے ہرگز مماس نہیں ہوگا بلکہ اس خط سے ضرور مرتفع ہوگا اور ایسے دائرے سے مماس ہوگا جس کا مرکز عالم اور خط اور نصف قطر باجیم کے برابر ہے، لہذا سب سے زیادہ ارتفاع سہم قوس کے برابر ہوگا. جو مثال مفروض میں ہا توا سے خط جیم واو اور خط زا حمزہ باہم متساوی و متوازی ہیں، جن کے اطراف سے ایسے دو خط ملے ہیں جو باہم متقاطع نہیں ہیں، یعنی خط جیم حمزہ اور خط واو زا. اور اقلیدس نے مقالہ اولیٰ کی 33ویں شکل میں یہ ثابت کیا ہے کہ دو خط متساوی و متوازی
کہ کناروں سے ایسے دو خط ملے ہوں جو باہم متقاطع نہیں ہیں، دونوں خط بھی باہم متساوی و متوازی ہیں، اس لیے خط جیم حمزہ اور خط واو زا یہ باہم متساوی و متوازی ہیں، لہذا پانی کا طول برتن کی دیوار کے پاس خط جیم واو کے برابر ہے، لیکن بیچ برتن میں اس سے زیادہ طول ہے اور زیادتی سہم قوس کے برابر ہے جو خط ہا توا ہے۔ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ زمین سے کوئی بھی چیز جتنی دور ہوگی تو ہر چیز کا تقاضا ہے کہ وہ مرکز کی طرف آتی ہے، تو مرکز عالم کی طرف ہر چیز کا تقاضا ہے کہ وہ آئے، اور جو چیز جتنی دور ہوگی اس کا اتنا ہی زیادہ تقاضا کرے گی کہ وہ اپنے مرکز کی طرف آئے۔ دیکھیے کوئی چیز جیم پر ہے یا ہا یا حمزہ کے مقام پر ہے تو اس چیز کا تقاضا زیادہ ہے کہ وہ آئے زمین کی طرف، کہ اس کے مرکز کی طرف، اور ہا کی طرف ہے اس کا تقاضا ان دونوں کے مقابلے میں کم ہے، لہٰذا یہ جو دونوں سائڈیں ہوں گی اس کے مقابلے میں یہ جو سائڈ ہوگی بالکل سینٹر والی، یہ ہمیں کچھ اٹھی ہوئی نظر آئے گی، اور اٹھی ہوئی اس لیے نظر آئے گی کہ یعنی اگر پیمائش کر سکیں تو اٹھی ہوئی اس لیے ہوگی کیونکہ اس کا میلان کم ہے، میلان کم ہونے کی وجہ سے دوسری دونوں سائڈیں اس سے زیادہ جھک گئی ہیں، اور ان کے جھکے ہونے کی وجہ سے یہ کچھ اٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مسئلہ غریبہ، تقریر بالا سے معلوم ہوا کہ پانی جہاں کہیں بھی ہو اس کی سطح بالا کا وسطانی حصہ ایسے دائرے سے مماس ہوگا جس کا مرکز مرکز عالم ہے، اور یہ یقین ہے کہ کوئی برتن پانی سے بھرے ہوئے منارے پر رکھا ہوا ہو تو اس کی سطح بالا کا وسطانی حصہ دائرہ کبریٰ سے مماس ہوگا، اور وہی برتن پانی سے بھرا ہوا قعر بئر میں رکھا ہوا ہو، یعنی ایک کنویں کے اندر رکھا ہوا ہو، تو اس کی سطح بالا کا وسطانی حصہ دائرہ صغیرہ سے مماس ہوگا، اور دائرہ کبریٰ و صغریٰ کی قوسوں کے وتر باہم متساوی ہوں تو دائرہ کبریٰ کی قوس کا سہم اصغر اور دائرہ صغریٰ کی قوس کا سہم اکبر ہوتا ہے، لہذا مینارہ پر برتن کی دیوار کے پاس پانی کا جو طول ہوگا اس سے زیادہ طول بیچ برتن میں بنائیں، اور اس کے اندر یہ دیکھیے مرکز عالم، اور پھر اب اس کے اوپر ایک برتن رکھا اور کئی دوائر سے یہ ٹچ کیے ہوئے ہیں، اور یہاں پر اس چیز کو سمجھا رہے ہیں، اور زیادہ سہم اصغر کے برابر ہوگی۔ قعر بئر میں برتن کی دیوار کے پاس پانی کا جو طول ہوگا اس سے زیادہ طول بیچ برتن میں ہوگا اور زیادتی سہم اکبر کے برابر ہوگی۔ اس سے ایک مسئلہ غریبہ سمجھاتا ہے، وہ یہ کہ منارہ پر کسی برتن میں جتنا پانی ہوگا اس سے زیادہ پانی اسی برتن میں قعر بئر کے اندر ہوگا، یعنی کسی برتن کے اندر اگر آپ پانی بھر کے رکھیں گے تو منارے کے اوپر اگر آپ رکھیں گے تو اس کے اندر کم پانی آئے گا، اگر قعر بئر کے اندر رکھیں گے اس میں زیادہ پانی آئے گا، کیونکہ وجہ کیا ہے، اوپر والا پانی وہ زیادہ جھکاؤ رکھے گا، یعنی وہ اپنی سطح برابر نہیں کر پائے گا، لیکن جو نیچے ہوگا پانی کنویں کے اندر تو وہ اس کا جھکاؤ کم ہوگا اوپر کے مقابلے میں، لہٰذا وہ زیادہ اس کے اندر سما جائے گا۔ فرض کیجئے کہ الف با جیم ایک کرۂ ارض ہے اور حمزہ مرکز عالم ہے، اور الف ہا با منارہ ہے، اور الف زا با قعر بئر ہے، اور ہا طا برتن کے بالائی کنارہ کا عرض ہے، اور کاف لام وہ دائرہ ہے جس کا مرکز مرکز عالم ہے۔ منارہ پر پانی کی سطح بالا کا وسطانی حصہ اس سے مماس ہے، اور میم نون وہ دائرہ ہے جس کا مرکز عالم ہے، اور قعر بئر میں پانی کی سطح بالا کا وسطانی حصہ اس سے مماس ہے۔ کاف لام دائرہ کبریٰ ہے جس کی قوس ہا کاف طا ہے، اور میم نون دائرہ صغریٰ ہے جس کی قوس ہا میم ہے۔ دونوں دائروں کے قوسوں کے وتر ہا طا ہیں، اس لیے دائرہ کبریٰ کی قوس کا سہم یعنی ہا کاف اصغر ہے، اور دائرہ صغریٰ کی قوس کا سہم یعنی زا میم اکبر ہے، اور منارہ پر اس برتن میں جتنا پانی ہے اس سے زیادہ پانی اس برتن میں قعر بئر کے اندر ہے، اور اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ کتنا زیادہ پانی ہے تو دائرہ کبریٰ یعنی کاف لام کے برابر ایک دائرہ سین عین فرض کر لیجئے جو قعر بئر میں ہا طا سے مماس ہو، اس دائرے کی قوس ہا سین طا ہوگی جس کا وتر ہا طا ہوگا، اور یہ یقینی ہے کہ دو دائرہ متساویہ کی قوسوں کے وتر باہم متساوی ہوں تو دونوں کے ہم بھی باہم برابر ہوں گے،
اس لیے ہا کاف اور زا سین باہم برابر ہیں، اور ہا سین طا میم وہ پانی ہے جو قعر بحر کے اندر اس برتن میں زیادہ ہے، اس پانی سے کہ جو منارہ پر اس برتن میں ہے۔ ففہم، یہاں پر تو تھا پانی کے بارے میں بتایا کہ پانی بھی زمین کی شکل میں اپنی شکل رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی برتن کے اندر ڈال کے رکھیں گے تو اس کی دیواروں، سب سے پہلے تو ایک ہی برتن رکھیں، ایک جتنی دوری پر، آپ نے ایک مخصوص دوری پر ایک برتن رکھا یا زمین کے اوپر ہی برتن رکھا، لیکن وہ سیدھا ہے بالکل برتن، تو اب اس برتن کی جو دیواروں کے پاس جو پانی ہے وہ اس جھکا ہوا ہوگا، درمیان والا پانی اٹھا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہی برتن، اسی طرح کا ایک برتن ایک مینارے کے اوپر رکھ دیا جائے اور ایک کنویں کے اندر رکھ دیا جائے۔ اب کنویں میں رہنے والے برتن کے اندر پانی زیادہ سمائے گا، اوپر والے کے اندر پانی کم سمائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی دیواروں سے اس نے زیادہ نیچے کی طرف پش کیا، درمیان سے تو اوپر زیادہ اٹھا، تو چونکہ وہ اپنی سطح کو برقرار نہیں رکھ پایا، زیادہ اس نے فرق دے دیا، لہٰذا اس برتن کے اندر پانی کم ہو گیا۔ اب نیچے جو کنویں کے اندر پانی ہوگا وہ اپنی سطح کو اوپر والے برتن کے مقابلے میں زیادہ بیسٹ سیٹ کرے گا، لہذا اس کے اندر پانی زیادہ ہوگا۔ البتہ ابھی بھی اس کے اندر بھی وہی چیز ہوگی کہ دیواروں کے پاس اس کی پانی کی گہرائی وہ کم ہوگی، درمیان والے حصے میں زیادہ ہوگی۔ وجہ وہاں پر بھی یہی ہے کہ دیواریں جو ہیں وہ زیادہ دور ہو جاتی ہیں۔ زمین کا طواف کرنے سے دن کی تعین میں اختلاف، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص پوری زمین کا چکر لگا لے، اور زمین کا چکر اس طرح لگائے کہ سورج کے ساتھ ساتھ چلتا جائے، یعنی ادھر سے سورج کا چکر پورا ہو، ادھر سے اس شخص کا چکر پورا ہو جائے، تو اب اس کا دن باقی دنیا سے مختلف ہو جائے گا۔ کوئی آدمی کسی مقام سے نصف النہار کے وقت مغرب کی طرف روانہ ہو، جس کی رفتار آفتاب کی رفتار کے برابر ہو، تو جب تک وہ چلتا رہے اس کے حق میں وہی دن رہے گا اور نصف النہار کا وقت بھی رہے گا۔ آفتاب کو ساکن مان لیجئے، تو جو آدمی کسی جگہ مقیم ہوگا اس کے حق میں وہی دن رہے گا، لیکن کوئی آدمی مشرق کی طرف روانہ ہو اور وہ ایک دورہ پورا کر لے تو اس کے حق میں دوسرا دن ہوگا۔ یعنی فرض کریں کہ اگر سورج ساکن ہو جائے، بالکل حرکت ہی نہ کرے، ایک ہی جگہ پر قائم رہے، ابھی جو کوئی شخص جو ہے مشرق کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دے تو دوڑ لگا کر پورا زمین کا چکر کاٹ کر آ جائے گا تو اس کے لیے اگلا دن ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص وہیں پر کھڑا رہا، سورج بھی وہیں رہا، تو اب اس کے حق میں وہی دن ہے۔ لیکن کوئی آدمی مشرق کی طرف روانہ ہو اور وہ ایک دور پورا کر لے تو اس کے حق میں دوسرا دن ہوگا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دن رات بدلنے کے لیے آفتاب کی حرکت غربیہ شرط نہیں ہے، بلکہ آدمی کی حرکت شرقیہ سے بھی دن رات بدل جاتے ہیں۔ لہٰذا آفتاب کی حرکت غربیہ کے ساتھ ساتھ آدمی کی حرکت شرقیہ بھی ہو تو دن رات اس کے حق میں جلد جلد بدلیں گے، یعنی جب کا مجموعہ ایک دور یعنی 360 درجے کے برابر ہو دوسرا دن ہوگا، جب دونوں کی حرکتوں کا مجموعہ 2 دور کے برابر ہو تو تیسرا دن ہوگا، جب دونوں کی حرکتوں کا مجموعہ 3 دور کے برابر ہو تو چوتھا دن ہوگا۔ اعلیٰ حاصل قیاس، کسی مقام پر نصف النہار کے وقت 2 آدمی جمع ہوں، ان میں سے ایک اسی جگہ مقیم رہے، دوسرا مغرب کی طرف روانہ ہو جائے، جس کی رفتار آفتاب کی رفتار کے برابر ہو، جب تک وہ چلتا رہے گا اس کے حق میں وہی دن اور نصف النہار ہی کا وقت رہے گا۔ لہذا جب یہ ایک دورہ پورا کر لے گا اور مقیم کے پاس پہنچے گا تو آفتاب کا بھی ایک دورہ پورا ہوگا، لہذا مقیم کے حق میں تو دوسرا دن ہوگا، لیکن مسافر غربی کے حق میں وہی دن رہے گا جس دن اس نے سفر شروع کیا ہے۔ مسافر غربی کی رفتار آفتاب کی رفتار سے نصف ہو تو جب یہ ایک دورہ پورا کرے گا اور مقیم کے پاس پہنچے گا تو آفتاب کے 2 دورے ہوں گے، لہذا مقیم کے حق میں تیسرا دن ہوگا، لیکن مسافر کے حق میں دوسرا ہی دن رہے گا۔ اور اگر مسافر غربی کی چال آفتاب کی چال سے تہائی ہو تو جب یہ ایک دور پورا کرے گا مقیم کے پاس پہنچے گا تو آفتاب کے 3 دورے ہوں گے، لہذا مقیم کے حق میں چوتھا دن ہوگا، لیکن مسافر غربی کے حق میں تیسرا ہی دن رہے گا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مسافر غربی کی رفتار آفتاب کی رفتار کے برابر یا کم ہو، دونوں صورتوں میں مسافر غربی کا ایک دن کم اور مقیم کا ایک دن زیادہ ہوگا۔ مثلا فرض کیجئے کہ کسی مقام پر جمعرات کو نصف النہار کے وقت 2 آدمی جمع ہوئے، جن میں سے ایک اسی جگہ مقیم رہا اور دوسرا مغرب کی طرف روانہ ہوا اور سیر کرتا ہوا کبھی نصف النہار کے وقت مقیم کے پاس پہنچا، تو وہ دن اگر مقیم کے حق ہے تو مسافر غربی کے حق میں ابھی جمعرات ہے، اور وہ دن اگر مقیم کے حق میں ہفتہ ہے تو مسافر غربی کے حق میں جمعہ ہے، اور وہ دن مقیم کے حق میں اتوار
غربی کے حق میں ہفتہ ہے والا حاضر قیاس. کسی مقام پر نصف النہار کے وقت دو آدمی جمع ہوں جن میں سے ایک اسی جگہ مقیم رہے اور دوسرا مشرق کی طرف روانہ ہو جائے جس کی رفتار آفتاب کی رفتار کے برابر ہو، تو جب آفتاب مغرب کی طرف 45 درجے طے کرے گا مسافر شرقی کے حق میں رات شروع ہو جائے گی. جب آفتاب 35 درجے طے کرے گا تو اس کے حق میں دن شروع ہو جائے گا. جب آفتاب 180 درجے طے کرے گا اس کے حق میں نصف النہار ہو جائے گا. اور جب آفتاب ایک دور پورا کرے گا تو مسافر شرقی بھی ایک دورہ پورا کر لے گا اور دونوں کی حرکتوں کا مجموعہ 2 دور کے برابر ہوگا. لہذا مسافر شرقی کے حق میں تیسرے دن کا نصف النہار ہوگا، لیکن مقیم کے حق میں دوسرے ہی دن کا نصف النہار ہوگا. اور اگر مسافر شرقی کی رفتار یعنی مشرق کی طرف جو چل رہا ہے آفتاب کی رفتار سے نصف ہو، تو جب یہ ایک دورہ پورا کرے گا مقیم کے پاس پہنچے گا تو آفتاب کے 2 دورے ہوں گے اور دونوں کی حرکتوں کا مجموعہ 3 دور کے برابر ہوگا. لہذا مسافر شرقی کے حق میں چوتھے دن کا نصف النہار ہوگا، لیکن مقیم کے حق میں تیسرے ہی دن کا نصف النہار ہوگا. اور اگر مسافر شرقی کی رفتار آفتاب کی رفتار سے تہائی ہو، جب یہ ایک دورہ پورا کرے گا مقیم کے پاس پہنچے گا تو آفتاب کے 3 دورے ہوں گے اور دونوں کی حرکت مجموعہ 4 دور کے برابر ہوگا. لہذا مسافر شرقی کے حق میں 5ویں دن کا نصف النہار ہوگا، لیکن مقیم کے حق میں چوتھے ہی دن کا نصف النہار ہوگا. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مسافر شرقی کی رفتار آفتاب کی رفتار کے برابر یا کم ہو، دونوں صورتوں میں مسافر شرقی کا ایک دن زیادہ اور مقیم کا ایک دن کم ہوگا. مثلا فرض کیجئے کہ کسی مقام پر جمعرات کو نصف النہار کے وقت 2 آدمی جمع ہوئے جن میں سے ایک اسی جگہ مقیم رہا اور دوسرا مشرق کی طرف روانہ ہوا اور سیر کرتا ہوا کبھی نصف النہار کے وقت مقیم کے پاس پہنچا، تو وہ دن اگر مقیم کے حق میں جمعہ ہے تو مسافر شرقی کے حق میں ہفتہ ہے، اور وہ دن مقیم کے حق میں ہفتہ ہے تو مسافر شرقی کے حق میں اتوار ہے، اور وہ دن مقیم کے حق میں اتوار ہے تو مسافر کے حق میں پیر ہے. قیاس. اس تقریر پر غور کرنے سے خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی مخصوص دن 3 آدمیوں کے حق میں 3 دن ہو سکتا ہے. کوئی مخصوص دن 3 آدمیوں کے حق میں 3 دن ہو سکتا ہے. مثلا جمعرات کو نصف النہار کے وقت کسی مقام پر 3 آدمی جمع ہوئے جن میں سے ایک اسی جگہ مقیم رہا اور دوسرا مغرب کی طرف اور تیسرا مشرق کی طرف روانہ ہوا، اور یہ دونوں مسافر سیر کرتے کرتے اس دن نصف النہار کے وقت مقیم کے پاس آئے. وہ دن مقیم کے حق میں جمعہ ہے تو وہی مسافر غربی کے حق میں جمعرات اور مسافر شرقی کے حق میں ہفتہ ہے. ابھی اگلی جو چیزیں وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں. ٹھیک ہے، پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.